السلام علیکم، اب تک کی خبر کے ساتھ ہوں آسفا زہرا۔ سب سے پہلے اب تک ہیڈ لائنز۔ افغانستان میں موجود شرپسندوں کی پاکستان میں پھر دراندازی، محمد ایجنسی میں ملک دشمن عناصر کی جانب سے بچھائی گئی بارودی سرنگ کا دھماکہ۔ پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے میں مصروف میجر عدیل شاہد اور سپاہی فراز حسین شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق میجر عدیل شاہد باڑ لگانے کے عمل کی نگرانی کر رہے تھے۔ میجر عدیل شاہد شہید کا تعلق کراچی اور سپاہی فراز حسین کوٹلی کے رہائشی تھے۔ جعلی اکاؤنٹس کیس میں گرفتار سابق DG پاک لیاقت قائم خانی کے گھر سے ملنے والی ایک تجوری کھل گئی، مزید سونا اور جواہرات برآمد۔ نیب کے مطابق لیاقت قائم خانی کے گھر سے غیر ملکی کرنسی بھی ملی، دوسری تجوری تاحال نہیں کھولے جا سکے۔ لیاقت قائم خانی کو آج اسلام آباد منتقل کیا جائے گا۔ کل اسلام آباد کی احتساب عدالت سے جسمانی ریمانڈ حاصل کیا جائے گا۔ کچرے میں ڈوبے کراچی کے ارب پتی مالی کی سالانہ تنخواہ صرف 15 لاکھ، لیکن گھر سے ملا اربوں کا کھلیان۔ میر کراچی کے مشیر لیاقت قائم خانی کے گھر سے ملنے والے خزانے نے سب کے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ سابق DG پاک نے شہر بھر کے باغوں کو اجاڑ کر اپنا آشیانہ بیش قیمت گاڑیوں، ہیرے جواہرات، غیر ملکی کرنسیز اور دیگر پرتعیش اشیاء سے سجا رکھا تھا۔ شہر قائد کچرا کچرا ہوتا گیا، لیکن لیاقت علی کا خزانہ بڑھتا گیا۔ آمدن سے زائد سبزیجات کیس میں گرفتار خورشید شاہ کو نیب سکر کے حوالے کر دیا گیا۔ نیب کی ٹیم خورشید شاہ کو لے کر اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ شام 7 بجے کی پرواز سے خورشید شاہ کو سکر سے لے جایا جائے گا۔ خورشید شاہ کو بلڈ پریشر اور شوگر ہائی ہونے کے باعث پولی کلینک میں داخل کیا گیا۔ PB رہنما کہتے ہیں کہ نیب نے جتنی رقم خود بوجھ کرنے کے الزام لگایا اتنا پاکستان کا بجٹ بھی نہیں۔ نیب مجھے صرف اس رقم کا 15% دے دے، باقی خود رکھ لے۔ سندھ ہائی کورٹ نے 16 اکتوبر تک خورشید شاہ کے 2 بیٹیوں فرنٹ مین کی ضمانت منظور کر لی۔ سابق DG LDA احد خان چیمہ کے خلاف آمدن سے زائد سبزیجات کیس میں پیش رفت۔ احد چیمہ کی اربوں روپے مالیت کی سینکڑوں کنال زرعی اراضی، اپارٹمنٹس، پلاٹس، اب بینک اکاؤنٹس فوری تحویل میں لے کے احکامات جاری کیے گئے۔ نیب لاہور کی جانب سے جاری آرڈر میں آج چیمہ کی تمام جائیداد اور دیگر سبزیجات فوری تحویل میں لینے کی ہدایت۔ منشیات کیس میں گرفتار مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کی درخواست ضمانت خارج کر دی گئی۔ اسپیشل سینٹرل جج لاہور خالد بشیر نے درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ رانا ثناء اللہ کے 5 شریک ملزمان اکرم، عمر فاروق، عامر رستم، عثمان احمد اور سبتین خان کی درخواست ضمانت منظور۔ رانا ثناء اللہ کے وکیل نے دلائل دیے، سیاسی دشمنی کی بنیاد پر ایک معزز شہری کو منشیات کے جھوٹے مقدمے میں پھنسایا گیا۔ گاڑی بلٹ پروف تھی، اگر اس میں ہیروئن ہوتی تو کبھی روکی نہ جاتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی اغوا کے بعد ختم ہونے والے بچے فیضان حسین عودت سلمان کے والدین سے ملاقات، انصاف کی مکمل فراہمی، مکمل مدد کی یقین دہانی۔ کہتے ہیں مقدمے میں 780A کے دفعات شامل کر دیں، تحقیقات کے لیے بہترین JIT بنائی، ملزم کی نشاندہی پر 5 لاکھ روپے انعام رکھ دیا۔ IG کو واضح کر دیا کہ پولیس میں کالی بیڑے برداشت نہیں ہوں گے۔ DSP اور SHO کو برطرف کیا جائے۔ قاتل کی شناخت کے لیے پہلی بار ووٹرز لسٹیں کے ذریعے DNA ٹیسٹ کا بھی آغاز۔ بچوں کا عزیز و اقارب کے ٹیسٹ بھی لیے جائیں گے۔ ریکارڈ یافتہ مجرم بھی تفتیش میں شامل۔ قصور میں ایک اور 10 سالہ بچی لاپتہ ہو گئی۔ والدین کے مطابق ولیزہ گزشتہ روز اسکول کے لیے نکلی لیکن لاپتہ ہو گئی۔ 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود پولیس بچی کو تلاش کرنے میں ناکام۔ نوشہرہ سے 10 اور 4 سال کی 2 بچیاں گھر سے لاپتہ۔
हाफिजाबाद में 2.5 साल बच्ची बाजियाब, अगवा कार खातून गिरफ्तार। फैसलाबाद में नामालूम अफराद नौमौलूद बच्चे को छोड़कर फरार। लाड़काना में मेडिकल की तालिबा निमृता कुमारी की पुरस्कार मौत की तहकीकात जारी। निमृता की मौत से कुछ देर पहले की सीसीटीवी फुटेज अब तक न हासिल कर ली। वीडियो में ऑडिटोरियम हॉल में निमृता और साथी तलबा मेहरान बड़ो अलीशान को एक साथ देखा जा सकता है। तीनों तलबा आपस में बातें करते दिखाई दिए। निमृता की मौत के खिलाफ आज भी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज रैली का इनेकाद। पेशावर के थाना चमकनी के हदूद में घर के अंदर खड़ी गाड़ी से मेडिकल की तालिबा और लड़की की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक लड़की की शनाख्त हिना और लड़के की शनाख्त इंजीनियर शहरियार राफिदी के नाम से हो गई। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। लड़की डेंटल कॉलेज की तालिबा थी। लकी मरवत से था। लड़का वजीर आजम के बयान से कश्मीरियों को अच्छा तासुर नहीं गया। पाकिस्तान के बका की जंग श्रीनगर, लद्दाख और जम्मू में लड़ना होगी। सिराजुल हक का सरगोदा में कश्मीर बचाओ मार्च से खिताब। कहा क़ौम मुत्तहिदा ने मदाखलत करके मशरकी तैमूर और जनूबी सूडान को आजाद करवाया, लेकिन कश्मीर मुसलसल जल रहा है। वजीर आजम की हिदायत पर मुल्क भर में कश्मीरियों से जारी यकजहती के लिए रैलियां, मुजाहरे। कोयटा में महकमा विमेन डेवलपमेंट की जानिब से रैली का इनेकाद। सूई में हिंदू बरादरी की जानिब से रैली और एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन की भारत के खिलाफ पाक फौज के हक में जबरदस्त नारेबाजी। लाहौर में भी मिली लेबर फेडरेशन पाकिस्तान के तहत कश्मीर की आज़ादी के हक में एहतजाजी मुजाहरा। मोदी सुन लो, आजाद कश्मीर पर हमले की गलती की तो हमारे जवाब से तुम्हें वर्दियां छोड़कर भागना पड़ेगा। सदर आजाद कश्मीर मसूद खान का इस्लामाबाद में यकजहती कश्मीर यूथ कॉन्फ्रेंस का खिताब। कहते हैं कश्मीरी अवाम भारतीय रियासती दहशतगर्दी का शिकार है। जो चिंगारी श्रीनगर में लगाई गई उसके शोले हिंदुस्तान को बर्बाद करके रख देंगे। मशाल मलिक ने कहा यासिर मलिक समेत भारतीय जेलों में कैद कश्मीरियों के साथ गैर इंसानी सलूक हो रहा है। बदतरीन लॉकडाउन के बायस मकबूजा कश्मीर में स्कूल बंद हैं, असातिज़ा पाबंद सलाह से। मौलाना साहब मार्च कश्मीरियों की आजादी के लिए करें, चोरों की आजादी के लिए नहीं। मौजूदा हुकूमत और पार्लियामान इसलिए नाजायज और हराम है क्योंकि इसमें आप मौजूद नहीं। मुआवरा खुसूसी बराह इत्तलात फरदाउस आशिका वन का ट्वीट। यकजहती कश्मीर यूथ कॉन्फ्रेंस के खिताब में मुआवरा खुसूसी ने कहा कि कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद में शाना बशाना खड़े हैं। आज कश्मीरी बच्चों को बुनियादी इंसानी हुकूक हासिल नहीं। वजीर आजम इन बच्चों के जख्मों पर मरहम रखने के लिए कश्मीरियों के वजीर आजम इमरान खान की जद्दा में सऊदी फरमारवा खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात। वजीर आजम की सऊदी तेल तनसीबात पर हमले की मजम्मत। हरमैन शरीफैन के सलामती को खतरा होने पर सऊदी अरब के साथ खड़ा होने का आज़म। वजीर आजम इमरान खान ने शाह सलमान को मकबूजा कश्मीर की ताज़तरीन सूरत-ए-हाल से आगाह किया। वजीर आजम ने रात गए उम्रा अदा किया। कश्मीर और आलम इस्लाम के लिए दुआएं मांगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे जारी हैं। ईरानी दारुलहुकूमत तेहरान ने पाकिस्तानी सफारतखाने के बाहर कश्मीरियों से जारी यकजहती के लिए बैनर्स आवेजा कर दिए गए। कराची की तामीरें 9 कर दी गई। अब इस शहर की सफाई भी हम करेंगे। कराची में सफाई के हवाले से इजलास में वजीर आला सिंध पुरअज़्म कहते हैं शहर में सफाई मुहिम की खुद मॉनिटरिंग करूंगा, निगरानी के लिए दौरे भी करूंगा। शहर में सफाई सुथराई का मुकम्मल रिकॉर्ड रखने की हिदायत। इजलास के शुरका को दी गई ब्रीफिंग के मुताबिक तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मुहिम के अखराजात के लिए 50 मिलियन रुपए जारी।
وزیر اطلاعات سندھ نے کتوں کے کاٹنے کے واقعات کو قومی مسئلہ قرار دے دیا. کہتے ہیں کراچی میں مکھی مچھر کتے سب کو نظر آتے ہیں لیکن یہی چیزیں دوسرے صوبوں میں کسی کو نظر نہیں آتی. 250 لوگوں کو چلانے پر کسی نے کوئی تجزیہ نہیں کیا. ہر چیز پیپلز پارٹی سے جوڑ دی جاتی ہے. ملک میں انجینئر احتساب ہو رہا ہے. لیاقت قائم خانی پر ابھی الزامات ثابت ہونا باقی ہیں. ان سے ملاقات ضرور کی لیکن مالی حیثیت کا اندازہ نہیں تھا. کچرا، گندگی، ڈینگی اور اب ملیریا نے بھی کراچی سمیت سندھ بھر کے شہریوں کی زندگیاں جیرن کر دی. رواں سال سندھ میں 50,000 سے زیادہ افراد ملیریا میں مبتلا ہوئے. جنوری سے جولائی تک 52,377 افراد ملیریا میں مبتلا ہو کر اسپتال جا پہنچے. سب سے زیادہ کیسز ضلع ٹھٹھہ میں 10,000، لاڑکانہ میں 4,000، کراچی میں 1,800 افراد متاثر. کراچی میں کانگو سے متاثر شہری جاں بحق. رواں سال شہر میں کانگو وائرس سے جاں بحق شہریوں کی تعداد 1,800. پنجاب میں ڈینگی مچھر پر قابو پانا انتظامیہ کے لیے چیلنج بن گیا. صوبے بھر کے 1139 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد. فیصل آباد، ملتان اور راولپنڈی کے اسپتال ڈینگی کے مریضوں سے بھرنے لگے. کراچی سمیت سندھ بھر میں صورتحال مختلف نہیں. پشاور میں ضلع انتظامیہ کی ڈینگی آگاہی مہم کے لیے ریلی. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں ہوشربا اضافے. رماد پر شدید غصے کا اظہار. کہتی ہیں پنجاب میں 4,000 سے زیادہ ڈینگی کے مریضوں کی موجودگی آپ کی حکومت کی نالائکی کا منہ بولتا ثبوت ہے. ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی خبریں ملک میں حکومتی وجود کے خاتمے کا اعلان ہے. ڈینگی اور پولیو کے کیسز میں اضافہ بتا رہا ہے ملک کیسے چل رہا ہے. وفاقی اور صوبائی وزراء صحت کی گمشدگی کا اشتہار دیا جائے. نالائق، نااہل اور جھوٹے حکمران روٹی، روزگار، کاروبار چھیننے کے بعد عوام کی زندگیاں چھین رہی ہیں. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کا 2 ممبران سے حلف نہ لینے کا اقدام چیلنج. درخواست کے مطابق دونوں ممبران کی تقرریاں قانون کے مطابق کی گئیں. چیف الیکشن کمشنر کو تقرریوں کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھانے کا اختیار نہیں. سندھ کا پیسہ اور گندم بڑے کھا گئے. کرپشن کروانے والوں کے بینیفیشریز کے تو دروازے تک کوئی نہیں جا سکتا. نیب کے بھی پر جلتے ہیں. لاڑکانہ میں باردانہ اور گندم کی تقسیم میں مبینہ خردبرد کے الزامات میں ڈسٹریبیوشن انچارج کی درخواست ضمانت پر چیف جسٹس سندھ کے ریمارکس. کہتے ہیں صرف لاڑکانہ نہیں ہر ضلع میں گندم خردبرد کی گئی. عدالت کا نیب کو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے ہمراہ گندم کی گوداموں کے دورے کا حکم. 3 ہفتوں میں گندم کے خردبرد سے متعلق تحقیقاتی رپورٹ پیش کرنے کے احکامات. پاکستانی عوام کے لیے بڑی خوشخبری. بدین کی تحصیل گلارچی میں گوارواہ کے قریب تیل اور گیس کے 2 بڑے ذخائر دریافت. تیل اور گیس کے ذخائر کی تعداد 8 ہو گئی. یونائیٹڈ انرجی آف پاکستان کے مطابق علاقے میں تیل اور گیس کے مزید ذخائر کی تلاش جاری ہے. IMF کے ڈائریکٹر مشرق وسطی اور وسطی ایشیا کے IMF کے ڈائریکٹر جہاد ازعود کی وزیر توانائی عمر ایوب خان سے ملاقات. IMF کے وفد کو نقصانات میں کمی اور بالوصولیز میں اضافے پر بریفنگ دی گئی. عمر ایوب کہتے ہیں حکومت کے اقدامات کے باعث گردشی قرض میں نمایاں کمی آئی. گردشی قرض کم کر کے 18 ارب روپے ماہانہ کر دیا گیا. بیڑی چوروں بالوصولیوں کی جاری مہم سے مثبت نتائج حاصل ہوئے. کمانڈر صدرن کمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کے اعزاز میں الوداعی زہرانہ. عاصم سلیم باجوہ نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بلوچستان پولیس نے بہت قربانیاں دی. ہمارے پاس ٹریننگ اور اسلحے کی کمی ہے. سرحد پر باڑ لگانے سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا.
بلوچستان استحکام و ترقی کی جانب گامزن ہے، ہمارے پیچھے وفاق اور صوبائی حکومتیں کھڑی ہیں۔ ملیر راشدی گوڈ کراچی سے لاپتہ، 2 بہنوں کا 12 روز گزرنے کے بعد بھی سراغ نہ ملا۔ 8 ستمبر کو کسی کام سے گھر سے نکلی، واپس آئیں تو آسمہ اور عائشہ موجود نہیں تھے۔ والدہ کا موقف، بھائی عباس کی جانب سے پولیس پر تعاون نہ کرنے کا الزام، بظاہر لگتا ہے دونوں بہنیں اپنی مرضی سے گئیں، پولیس حکام کا جواب۔ کراچی میں آئندہ چند روز میں ہیٹ ویو کا امکان، محکمہ موسمیات کے مطابق بحیرہ عرب میں ہوا کے کم دباؤ کے باعث کراچی میں سمندری ہوائیں پیر تا جمعرات بند رہیں گی، درجہ حرارت 38 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔